آج 12 ذیقعدہ دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کا دن عام نہیں، آج وہ گھڑی ہے جب رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جب مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ بند دروازے کھل جائیں، تو آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت کو صرف 33 بار دل سے پڑھ لو۔ یقین کرو آج کے دن فیصلے ہوتے ہیں، نصیب لکھے جاتے ہیں، اور رب اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ یہ وہ نایاب موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ خدارا اسے یوں ہی گزرنے مت دینا، ہو سکتا ہے یہی لمحہ تمہاری زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ذیقعدہ دوسری جمعرات کا بابرکت دن آ چکا ہے، اور آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے رب سے اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی ادھوری خواہشوں کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات سنوارنا چاہتا ہے، اور بے سکونی، بے برکتی اور پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اسے آرام اور سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے صبح کے وقت پڑھ لے تو شام سے پہلے پہلے حالات بدلنے لگتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لے تو رات گزرنے سے پہلے پہلے قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ سوچو اگر ایک ایسا عمل تمہارے سامنے ہو جس سے نہ صرف تمہاری بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی رزق کے دروازے کھل جائیں، اگر تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی غیب سے ختم ہونے لگے، تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ جو لوگ اپنے رب کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی خالی جھولیاں بھر جائیں، وہ آج کے اس بابرکت دن اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ خیر سب تک پہنچے اور ہر ایک کی تقدیر سنور جائے۔ اس عمل کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ یہ تاخیر نہیں کرتا، یہ انتظار نہیں کرواتا۔ جب بندہ سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب کریم اس کی ہر نیک اور جائز حاجت کو فوراً پورا فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد کامیاب ہو جائیں، جلد خوشحال ہو جائیں، وہ آج کے اس قیمتی دن کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بس چند لمحے نکالے اور اس وظیفے کو پڑھ لے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی عمل یا وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں دیکھ پاتے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے اس وظیفے کو آزما لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، بیماریاں راحت میں بدلنے لگتی ہیں، اور گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور لڑائی جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، وہ عزت اور خوشحالی دیکھے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھو تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے شادی میں رکاوٹ ہو، چاہے نوکری نہ مل رہی ہو، چاہے کاروبار میں برکت نہ ہو، یا قرض کا بوجھ برداشت سے باہر ہو چکا ہو۔ قرض ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اور جب یہ چمٹ جائے تو آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن آج کا یہ عمل پڑھتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں، اور اللہ چاہے تو لمحوں میں بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر تم واقعی قرض سے نجات چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، تو آج یہ عمل ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھو۔ اور جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل ایک امید کی کرن ہے۔ اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد اور کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت اور تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا ہونے کے اسباب بناتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی سچے دل سے اسے پڑھ کر اپنے رب سے مانگا، اسے وہی ملا جس کی اس نے امید بھی نہیں کی تھی۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو جگا دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، اور بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ چیزیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں جو برسوں سے ہاتھ نہ آئیں۔ آج 12 ذیقعدہ دوسری جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔
آپ چاہے پاکستان میں ہوں یا انڈیا، سعودی عرب میں ہوں یا کسی بھی ملک میں، جب بھی آپ کے ملک میں 12 ذی-قعدہ دوسری جمعرات آئے تو اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے۔ آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھنا ممکن ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ اب آئیے عمل کا طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ذی-قعدہ دوسری جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا جہاں آسانی ہو وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، اس لیے ابتدا میں 3 بار درود پاک ضرور پڑھے اور ایک بار دل سے نیت کریں کہ اس کا ثواب سب کے لیے ہو، پھر یوں پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ کسی کا خواب اپنا گھر ہے، کوئی کرائے کے مکان سے نجات چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری کا خواہش مند ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، اور کوئی کاروبار میں ترقی اور کامیابی کا طلبگار ہے۔ آج کے دن آپ رب کریم سے جو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں مانگ سکتے ہیں، بس اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصلی پر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ آج 12 ذی-قعدہ دوسری جمعرات ہے، آج یہ عمل ضرور پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور دل میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ آپ دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، گویا آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا حی یا قیوم۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جو اسے سچے دل سے پڑھتا ہے وہ قبولیت کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، مانگنے والا پانے والا بن جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلنے لگتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سنیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن پورے انہماک اور خاموشی کے ساتھ پڑھے۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور دل میں اپنے مقاصد کی نیت ضرور کرے۔ یقین رکھیں اگر آپ 11,000 حاجات کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر آپ کو ناممکن لگنے والے 11 بڑے مقاصد بھی ہوں تو اللہ کے کرم سے ان 11 بار کے ورد کے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہونے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، مگر اس کے کمالات اور فضائل بے شمار ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آج 12 ذی-قعدہ دوسری جمعرات کے دن اگر کوئی سورہ کوثر کو دل سے پڑھ لے تو اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ نسلوں تک اثر باقی رہتا ہے، گھر کے حالات سنور جاتے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے، اور مشکلات جڑ سے مٹنے لگتی ہیں۔ سوچیں اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہ سکتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص بڑا محروم رہ جاتا ہے جو آج کے دن اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے بابرکت دن میں یہ عمل کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے آسانیاں اور کامیابیاں لکھ دی ہوں، جس کے لیے رزق اور ترقی کے دروازے کھولنے کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ اس سورت کو چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن تعداد کا خیال رکھتے ہوئے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 33 بار کی تلاوت ایسی برکتیں لے کر آتی ہے کہ رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دل کی ہر جائز حاجت پوری ہونے کے راستے بننے لگتے ہیں۔ جب آپ سورہ کوثر کو 33 بار مکمل پڑھ لیں تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ سارا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے عاجزی اور دل کی گہرائی سے رب کریم کو پکارنا ہے اور اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی نیت سے یا اللہ یا محمد کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد اس کے محبوب کا بابرکت نام ہے۔ ان مبارک ناموں کو سچے دل سے پڑھنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، آخرت سنورتی ہے، گھر کی بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان دوریاں ایسے ختم ہونے لگتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، ادھورے کام مکمل ہو جائیں اور کامیابی آپ کے قدم چومے، تو آج 12 ذوالقعدہ دوسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے راستے بنتے ہیں اور کیسے حالات بدلتے ہیں۔ آپ پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار، یا اللہ یا محمد 2 بار، یا اللہ یا محمد 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، مگر پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے، ہمارا اصل مقصد اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ پورے عمل کی ترتیب ایک بار ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم، پھر دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا محمد۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ کے سپرد کر دیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل آسان فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے، قرض کے بوجھ سے نجات دے، بیماریوں اور تکلیفوں کو ختم فرمائے اور آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ اور یاد رکھیں، نماز کا اہتمام بے حد ضروری ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل تاثیر نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی ہمت دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔